اچھا سر، ایک سوال سر، یہ بھی سر سماجی سوال ہے اور ایک خاص سچویشن یا کچھ خاص طرح کے لوگوں کا سوال ہے سر. بہت زیادہ بار بار پوچھا گیا تو اس لیے سر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سر. یہ سوال سر، کیونکہ میں ان صاحب کا نام تو نہیں لے رہا، نہ عہدہ بتا رہا ہوں، لیکن وہ سچویشن سمجھا لیتا ہوں. زیادہ تر سر آفیسرز جو کسی پاورفل سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اختیار ہے، صاحب اختیار ہے سر، یا کوئی فیمس بندہ ہے سر، یا کوئی تھوڑا طاقتور بندہ ہے، یا ایسا شخص جس کی شناخت ہے سر، کچھ لوگ ان کو تحفہ دیتے ہیں. وہ تحفہ محبت کا نہیں ہوتا، وہ تحفہ ایک انویسٹمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے سر. اچھا سر، وہ تحفہ جو ہے وہ، میں یہ بھی نہیں کہتا وہ سیٹ کو ہوتا ہے. ایک ہے کہ چلیں سیٹ کو فنڈ ہو رہا ہے، وہ دراصل ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لاشعوری طور پہ وہ ایک امیدیں باندھ دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام کریں گے. پھر وہ انہیں کام کہتے ہیں. یعنی مثال لے لیجئے کہ انہوں نے صاحب کے بچوں پہ کچھ خرچ دیا یا صاحب کی بیگم صاحبہ پہ کچھ خرچ دیا. اب انہیں امید ہے، چند دن بعد انہوں نے کال کرنی ہے کہ ضلع میں ڈی پی او لگ گیا ہے، یہ آپ کا بیچ میٹ ہے، یہ آپ کا جاننے والا ہے. یہ سوال سر میں سمجھ لیں بیوروکریسی کو، ہمارے سب صاحب اختیار لوگوں کو، سیلیبریٹیز کو شامل کر رہا ہوں سر. سر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا سخت امتحان ہے سر، کیونکہ ہم لوگوں کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکتے سر. اس سلسلے میں شاید یہ کبھی بات آپ کے ساتھ میں نے کی تھی کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی صحیح گائیڈنس پرووائڈ کی ہے کہ ان تک رپورٹ پہنچی تھی کہ ان کے گورنر کو کسی نے تحفہ دیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اپنے ان گورنر کو مدینہ منورہ بلا کے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو تمہیں تحفہ ملا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم گورنر نہ ہوتے تو بھی یہ شخص تمہیں یہ تحفہ دے کے جاتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کہ پھر اس تحفے پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ رشوت ہے، اس کو جمع کراؤ. یہ جو کانسیپٹ ہمارا آج کل ٹی وی پر ایک لفظ آپ کو سننے میں ملتا ہے، توشہ خانہ، یہ اصل میں اسی کانسیپٹ کا حصہ ہے کہ جو کچھ آپ کو تحفے دیے گئے ہیں جی سر، while sitting in a certain position، وہ آپ کو نہیں دیے گئے، آپ کو اس کرسی کو دیے گئے ہیں، اور وہ تحائف جو ہیں وہ حکومت کی ملکیت ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے. وہ اسی برڈن سے بچانے کے لیے ہے، حکمت اس کے پیچھے ہی ہے، تاکہ آپ پر لوگ انویسٹمنٹ نہ کر پائیں. آپ توشہ خانے میں جمع کراتے ہیں تو اب یہ ہو گیا کہ گویا آپ کو تحفہ ملا ہی نہیں ہے. سر ایسے لوگوں کی امیدوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہ تو سر گلہ کرتے ہیں کہ ایک خاموش گلہ بھی ہوتا ہے نا سر، گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے انویسٹ کیا ہے اور اب ہم کام پڑ رہے ہیں، ہم تو دوست ہیں آپ کے ساتھ، دعویدار ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے. کیونکہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو دوستی ہے، محبت ہے، ہمارا کام کریں آپ یا کال کریں. یہ الفاظ کا کھیل ہے. بات وہی ہوتی ہے جو آپ نے اینڈ پر کہی. تو جب آپ انویسٹ کسی کو کرنے ہی نہیں دیتے تو انڈر آبلیگیشن نہیں آتے آپ، اور آپ پھر اصول پر چل سکتے ہیں. ایک انتہائی اہم حیثیت پر ایک صاحب فائز ہوئے تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ سر میں اس پوزیشن پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ رشتہ دار آئیں گے میرے پاس، میرے پڑوسی آئیں گے میرے پاس. تو میں نے ان سے ایک ہی بات عرض کی کہ اب یہ سارے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اس بات کو تو ذہنی طور پہ ابھی قبول کر لیجئے کہ ان سب نے آپ سے ناراض ہونا ہے اور آپ کو برا بھلا کہنا ہے. تو جو بھی آپ کے پاس آئے ان سے کہیے کہ دیکھیے، اپنا نام لے کے کہیے کہ آپ کا رشتہ دار وہ آدمی ہے، اپنے نام سے کہیے. یہ جو ڈیزگنیشن ہے یہ آپ کا ریلیٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تو ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ڈیل کرتے ہیں. جو میرا ڈیزگنیشن ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک سر. لیکن جو آپ کا ذاتی نام ہے کہ اس نام سے وہ آپ کا ریلیٹیو ہے، تو اس کے لائق کوئی خدمت ہے تو حکم کیجیے، خدمت کر دیں گے. ٹھیک سر. اور وہ خدمت آپ ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ذاتی بلانگنگس ہیں، جی سر. جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، جو آپ کی ملکیت میں چیزیں ہیں، ان سے آپ خدمت کر سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جس کا تعلق آپ کے اس ڈیزگنیشن سے ہے، اس اسائنمنٹ سے ہے جو آپ ہولڈ کر رہے ہیں، جی سر. اس سے آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے. تو یہ ان پہ واضح کر دیجئے. لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہوئے رخصت ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جی سر. کہ یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار ادھر مت جاؤ، اس سے کچھ مت کہو، پاگل ہے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اس کے پیچھے ایک ریسپیکٹ چھپی ہے. وہ ریسپیکٹ آپ کو دکھائی نہیں دے گی الفاظ کی زور کی وجہ سے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے ایک ریسپیکٹ چھپی ہے کہ بندہ اصول کا ہے، یہ کام نہیں کرتا. صحیح سر.